بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں سے یہ سلسلہ بند کر دیا گیا تھا، لیکن بچوں کے پیغامات اور میسیجز آ رہے ہیں، اس لیے اب انشاءاللہ العزیز تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کا یہ مختصر سبق آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ومن حکم هذا الباب ان العمل بالحقیقة متى امکن سقط المجاز لأن المستعار لا يزاحم الأصل، فإن كانت الحقيقة متعذرة كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة، أو مهجورة كما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان، صير إلى المجاز۔ اور اس باب کے حکم میں سے یہ ہے کہ حقیقت پر عمل کرنا جب تک ممکن ہو تو مجاز ساقط رہے گا۔ لأن المستعار، اس لیے کہ مستعار اصل کے مزاحم نہیں ہوتا ہے، مقابل نہیں آتا ہے۔ پس اگر حقیقت متعذر ہو، جیسے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے کہ وہ نہیں کھائے گا اس درخت سے، یا حقیقت مہجور ہو، جیسے کوئی شخص قسم کھا لے کہ وہ اپنا پاؤں فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، تو مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ یہاں سے حقیقت و مجاز کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ صاحب اسامی یہ کہتے ہیں کہ جب تک لفظ کے حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہو، لفظ کے معنی مجازی پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ دلیل یہ ہے، وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حقیقی معنی یہ اصل ہوتے ہیں، اور مجازی معنی یہ خلیفہ اور نائب ہوتے ہیں، جس کو صاحب کتاب نے مستعار سے تعبیر کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حل کے ہوتے ہوئے خلیفہ اور نائب پر عمل نہیں ہوتا ہے، خلیفہ اور نائب قابل عمل نہیں ہوتے ہیں۔ پھر آگے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کے حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن تو ہوتا ہے لیکن مشکل ہوتا ہے۔ جیسے مثال یہ دی ہے کہ کوئی شخص اگر یہ قسم کھا لے کہ وہ اس درخت سے نہیں کھائے گا، اس درخت کو نہیں کھائے گا، اس درخت سے نہیں کھائے گا، تو مطلب یہاں پر اس کے حقیقی معنی یہ ہے کہ درخت نہیں کھائے گا۔ ظاہر ہے کہ حقیقی معنی پر عمل تو ممکن ہے لیکن بہت مشکل ہے، درخت کو چبانا بہت مشکل ہے، تو یہاں پر اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لیے جائیں گے، بلکہ اس کے معنی مجازی مراد لیے جائیں گے۔ اور اس کے معنی مجازی ہے کہ درخت کا پھل نہیں کھائے گا، یا اگر وہ درخت پھلدار نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس درخت کی قیمت نہیں کھائے گا، درخت کو بیچنے کے بعد جو قیمت ہوگی وہ نہیں کھائے گا۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ مہجورتاً، بعض مرتبہ یہ ہے کہ لفظ کے حقیقی معنی ممکن عمل بھی ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنا بھی ممکن ہوتا، متعذر بھی نہیں ہوتا، لیکن مہجور ہوتا ہے، کر دیا۔ حقیقی معنی پر عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، شریعت نے حقیقی معنی پر عمل کرنے سے روک دیا ہے، تو بعض مرتبہ حقیقی معنی مہجور ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ دی ہے کہ عرف عام میں حقیقت مہجورہ کی مثال ہے عرف عام میں، کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ وہ اپنا پاؤں فلاں کے مکان میں نہیں رکھے گا، تو لا یضع قدمہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنا پیر کا مطلب ننگے پاؤں فلاں کے گھر میں نہیں جائے گا، اس کے حقیقی معنی ہے۔ اور دار فلاں کا مطلب یہ ہے کہ فلاں کے ذاتی مکان میں نہیں جائے گا، ملکیت والے مکان میں نہیں جائے گا، یہ حقیقی معنی ہے۔ قدم کے حقیقی معنی ہے ننگے پاؤں، اور دار کے حقیقی معنی ہے ملکیت والے مکان میں، جبکہ ان دونوں کے مجازی معنی ہے۔ قدم کے مجازی معنی ہے داخل ہونا، چاہے پیدل داخل ہو جائے، سوار ہو کر داخل ہو جائے۔ دار فلاں کا مطلب ہے دار سکنا، رہائش مراد ہے، رہائش مراد ہے، چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو، ملکیت کے مکان میں رہتا ہو، ذاتی مکان میں رہتا ہو، کرائے کے مکان میں رہتا ہو، مستعار کے مکان میں رہتا ہو، یہ مراد ہے یہاں پر۔ عرف عام میں چونکہ حقیقی معنی پر عمل نہیں کرتے ہیں، لوگوں نے ان دونوں کے حقیقی معنی پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے اس کے معنی مجازی ہی مراد ہوں گے۔ اگلی عبارت میں مہجور شرعی کی مثال دی، حقیقت مہجورہ یہ عرفاً ہے، نیچے حقیقت مہجورہ شرعاً کی مثال دی ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وعلى هذا قلنا ان التوكيل بالخصومة ينصرف الى مطلق الجواب لان الحقيقة مهجور شرعا والمهجور شرعا بمنزلة المهجور عادة۔ اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا ہے ان التوکیل بالخصومہ، کہ توکیل بالخصومہ
یہ مرجوع ہوگی، لوٹے گی مطلق جواب کی طرف، اس لیے کہ حقیقی معنی مہجور ہیں شرعاً، اور جو چیز شرعاً مہجور ہو وہ عادتاً یعنی عرفاً مہجور کے درجے میں، متروک کے درجے میں ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک مثال دی ہے، توکیل بالخصومہ ہے، اس کے حقیقی معنی مہجور ہیں، ترک کر دیے گئے ہیں۔ توکیل بالخصومہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی میں آپس میں نزاع ہو جائے، دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے، تو لوگ اپنا وکیل بنا لیتے ہیں، تو وہ جو وکیل بناتا ہے اسے توکیل بالخصومہ کہا جائے گا کہ وہ توکیل بالخصومہ کے حقیقی معنی ہوتے ہیں صرف ہاں میں جواب دینا۔ وکیل کی طرف سے جس نے وکیل بنایا ہے، موکل کی صرف اور صرف حمایت کرے، چاہے موکل غلط ہو، جھوٹا ہو، بے ایمان ہو، مکار ہو، صرف وکیل کی حمایت کرے، اس کے حقیقی معنی ہے۔ لیکن شریعت نے اس سے روکا ہے، اس لیے کہ آپ کسی کی بیجا بات پر حمایت نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کا موکل جھوٹا ہو، لیکن پھر بھی آپ اس کی حمایت کریں گے، تو شریعت نے اس سے روکا ہے، اس لیے یہ والے معنی متروک ہو گئے ہیں۔ اب اس کے مجازی معنی مراد لیے جائیں گے۔ توکیل بالخصومہ میں وکیل کو مطلق جواب کا اختیار ہوتا ہے، ہاں بھی جواب کہہ سکتا ہے، نہ بھی جواب دے سکتا ہے۔ اس کا موکل جہاں صحیح ہو وہاں ہاں کہہ دے، اور اس کا موکل جہاں غلط ہو وہاں نہ کہہ دے۔ وکیل بالخصومہ کے حقیقی معنی شرعاً مہجور ہے، اس لیے اس کے مجازی معنی پر عمل کیا جائے گا۔ آگے انہوں نے اسی کو سمجھایا ہے، الا ترى ان من حلف لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمان صباه لان هجران الصبي مهجور شرعا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ شخص جو قسم کھائے کہ وہ بات نہیں کرے گا اس بچے سے، تو یہ قسم مقید نہیں ہوگی اس بچے کے بچپنے کے زمانے کے ساتھ، اس لیے کہ بچے کو چھوڑنا یعنی بچے سے بات کو چھوڑنا، بات کو ترک کرنا، یہ مہجور ہے شرعاً۔ یا سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک لفظ ہے، اس کے حقیقی معنی ہے، لیکن شریعت کی روشنی میں وہ حقیقی معنی ترک کر دیے گئے ہیں، لہذا اس کے معنی مجازی مراد ہوں گے۔ جیسے کوئی آدمی یہ قسم کھا لے کہ میں اس بچے سے بات نہیں کروں گا، معرفہ استعمال کرے، ھذا الصبی، میں اس بچے سے بات نہیں کروں گا، ظاہر ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا کی روشنی میں وجہ سے اس کے حقیقی معنی پر، شریعت کی وجہ سے حقیقی معنی پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس بچے سے بات نہیں چھوڑی جائے گی، یعنی اس بچے کا بچپنا مراد نہیں ہوگا، البتہ اس بچے کی ذات مراد ہوگی۔ اس بچے کی، چونکہ حدیث نے منع کر دیا ہے کہ بچے پر شفقت کرنی چاہیے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، تو اس کے چونکہ اگر بات چھوڑے گا تو شفقت ختم ہو جائے گی، تو اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، بلکہ اس کے مجازی معنی ہے بچے کی ذات، بچے کی ذات مراد ہوگی، یعنی وہ بچے کی ذات، وہ انسان مراد ہوگا جو اس بچے کے اندر ہے۔ اب وہ بچہ اگر بڑا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، جب بھی بات کرے گا وہ اس سے حانث ہو جائے گا، یعنی اس کی قسم جو ہے ٹوٹ جائے گی، اس بچے کی ذات ہی مراد ہے، بچپنے کے ساتھ وہ حلف اور قسم مقید نہیں ہوگی۔